جی میرے بھائی، اب آتے ہیں اپنے بھائی کی طرف۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں بھائی صاحب؟ وعلیکم السلام اللہ یاری صاحب، کیا حال ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میرا نام غلام حسین امینی ہے، میں فریزنو کیلیفورنیا سے بات کر رہا ہوں۔ واہ واہ جی، اپنے کول ہی سے اپنے پاس ہی سے، اپنے پڑوس سے۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی ٹھیک جی ہے، میرا بھی تعلق افغانستان سے ہے، غزنی سے ہوں میں۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کیا حکم کریں بھائی سوری، صاحب؟ ایک ڈسکنیکٹ غلام کر دی حسین بھائی کال۔ بات کریں۔ اوکے جی 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 سر، اوکے سوری پہلے جو ڈسٹربینس ہوئی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ میرا آپ کو تو سلام۔ آپ کام میں مشغول ہیں، اللہ ایک آپ کو اللہ آپ کے جی کام میں برکت دے۔ شکریہ شکریہ، سلامت رہیں۔ یہ افغانستان میں جو جو سادات مثلا جو وہاں کے سادات ہے، وہ تو ایک تو وہی مسئلہ جو پاکستان اور انڈیا میں ہے، اس ہوں، سے بدتر وہاں ہے۔ اس پر ہوں، آپ کی کمنٹ چاہیے مجھے، کیونکہ وہاں جو سادات ہے انہوں نے ناصبیوں سے اتحاد کر رکھی ہے قوم سادات کے نام پر، تو وہ ہمیں چچے انگریز کے کر ہمارا تکفیر بھی کرتے وہ لوگ۔ تو ہوں، پہلے تو اس پر آپ کی کمنٹ چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو وہ جمل والی عورت ہے ان دو میں سے، اس کے متعین میں نے کبھی آپ سے یہ نہیں سنا کہ، اس لیے کہ مجھے یہ جملہ ملا اس عورت کے فرمودات میں سے، الست تزعم انک رسول اللہ، کیا آپ بالکل وہی بالکل نہیں ہو جو سمجھتے ہو کہ آپ اللہ کے بالکل نبی ہو؟ بالکل بالکل اس کے متعین میں آپ نے کبھی اس جملے سے استدلال نہیں کیا۔ ہوں، کیا آپ کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں ہے یا ضعیف ہے، کیا ہے مثلا؟ نہیں نہیں، میں نے پھر میرا استدلال تیسرا کیا ہے۔ سوال، جی جی جی، اچھا بسم اللہ۔ جی جی جو پھر میرا تیسرا سوال یہ ہے، میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ میں یہ پہلی بات تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، پہلے میں کٹر اصولی تھا۔ اچھا اچھا، ابھی ابھی آپ کامیاب ہو گئے مجھے وہاں سے ٹریک سے ماشاء اللہ نکالنے میں، تو ماشاء اللہ، ابھی میں آپ کا ہی مرید ہوں۔ اللہ آپ تو کو عزت دے۔ جی جی شکریہ۔ جو ہے نا، جو حد شرعی فاصلہ قضا نماز کو قصر کرنے میں، ہوں، وہ تو آج کل ہم 10 منٹ میں طے کرتے ہیں گاڑی میں۔ تو فرق نہیں پڑتا اس میں آدھا گھنٹہ بھی گاڑی میں جاؤں تو 80 کی رفتار پر یا 85 کی رفتار پر میں 35-40 منٹ کا 35-40 مائل طے کرتا ہوں۔ تو وہاں تو پھر میری نماز تو قصر ہوگی یا نہیں ہوگی، میں تو مکمل ہی پڑھتا ہوں۔ لیکن ہوں، جہاں میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے دور سفر کروں تو پھر گرچہ مجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ وہ سفری تکالیف سے میں دوچار ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی میں وہاں صرف یہ اس گمان کے تحت میرا خیال ہوتا ہے کہ بھئی ابھی تو اس کو ہم سفر کہہ سکتے ہیں، اس لیے میں نماز پوری وہ قصر کرتا ہوں۔ تو اس پر آپ کی وہ کمنٹ چاہیے۔ دیکھیں وہ میرے اردو فارسی زبان میں میرے تقاریر ہے نا، اس پہ ماہ رمضان پہ، تو اس میں نے بہت احادیث پڑھی ہیں، اس پہ آپ قصر نماز کو ادھر دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، نماز کیسے قصر ہوتی ہے، کس مسافے پہ قصر ہوتی ہے۔ فارسی زبان میں میرا جو چینل ہے اس میں نے روایات بہت پڑھی ہیں، تو اس میں آپ دیکھ لیں، ادھر میں نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ حد نماز قصر ہونے اور روزہ توڑنے کا جو حد کیا ہے، وہ کس طرح کا سفر ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں، ابھی آپ نے جو افغانستان میں سادات کے متعلق بولا ہے کہ یہ لوگ شیعوں کی تحقیر کرتے ہیں اور نوازب کے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ایک مصیبت ہے، یہ حق ہے، یہ غلط نہیں کر رہے میرے بھائی۔ جو شیعہ سید ہیں وہ نہیں سر، انہوں نے بالکل انہوں نے سادات قوم کے نام پر ان سے اتحاد قائم کیے، جی، اور مجھے ان کو پتہ ہے۔ اپنا بھائی کہتے ہیں، ان کو اپنا بھائی پکارتے ہیں۔ ہم ہزارہ لوگوں کو چوچے چنگیز کہہ کر تکفیر کرتے ہیں، یعنی ہمیں وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہم شیعہ ہی بالکل نہیں سمجھتے تھے، یہ ہے۔ بالکل بالکل، تو یہ ایک بہت ہی بڑی مصیبت ہے، اور یہ ایک بہت جہالت ہے، اور یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے حرب ہے۔ لیکن جو شیعہ ہے، چاہے کسی بھی خاندان کا ہو، اس کا سے محبت کرنا واجب ہے، اس سے محبت، شیعہ چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی خاندان سے ہو،
کسی بھی نسل سے ہو، یہ تبرع اور تولا یہ واجب ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں سے دوستی کرنا اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا۔ اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام، یہ میں نے آج امام رضا علیہ السلام کی جو حدیث ہے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا نا، کہ اگر دیکھیں کہ کسی کو امام رضا علیہ شاید میں نے السلام، پروگرام آپ کا دیر سے شروع کیا دیکھنا، اس لیے آپ اس کا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی، ان کا ایک بھائی تھا زید نام تھا، امام رضا علیہ السلام جی ہاں، جی ہاں، کا سکا بھائی ہے، یعنی حضرت جی موسیٰ ہاں، بن جی ہاں، جعفر علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ تو وہ اس جی کو ہاں، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ملاحظہ فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کیا کہا، دیکھیں یہ کتاب ہے عیون الاخبار، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ اس میں زید النار کا جو باب ہے، زید النار، اس کو زید النار کہتے ہیں، آگ والا جی زید، ہاں، کیونکہ اس کے کچھ ایسے افعال ایسے تھے، وہ بہرحال اس کی تفصیل ہے اپنی جگہ پہ۔ اس نے امام علیہ السلام نے فرمایا زید ایاک ان تہین به من تصول من شیعتنا فیذهب نورک، اے زید تم ہمارے شیعوں کو تنگ کرتے ہو، تم ہمارے شیعوں کا مال ہڑپ لیتے ہو، اللہ سے ڈرو، اگر تم ہمارے کسی ایک بھی شیعہ کی تو توہین کرو تو تیری ساری سیادت کا نور نکل جائے گا۔ اور یا زید انما شیعتنا انما ابغضهم الناس وعاودهم واستحلوا دماءهم واموالهم لمحبتهم لنا واعتقادهم لولایتنا۔ اے زید دیکھ لو کہ شیعہ لوگ شیعوں سے دشمنی کرتے ہیں اور ان کے مال کو چھیننا جائز سمجھتے ہیں اور ان کے خون کرتے ہیں اور ہر طرف ظلم کرتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ شیعہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے ولایت کے معتقد ہیں۔ بلے فانت ان اسأت الیہم ظلمت نفسک وبطلت حقک، اگر تم ان میں سے کسی ایک شیعہ پہ ظلم کرو اور ان کی توہین کرو تو تم فاسق بن چکے ہو اور تمہارے سیادت کا حق باطل ہے۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا انا اہل بیت وجب حقنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن اخذ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا ولم يعط الناس من نفسه مثله فلا حق له۔ ہم کیا ہیں؟ ہم وہ خاندان ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا ہمارا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں اور ہم سے احسان کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا حق واجب ہے۔ تو جو لوگوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حق لیتے ہیں اسی طرح کا حق واپس کرنا ہوگا، دینا ہوگا، یعنی جو لوگوں سے احترام مانگتے ہیں، لوگوں سے خدمت مانگتے ہیں کہ میں فرزند رسول ہوں، اسی طرح کا حق دوبارہ لوگوں کو دینا، جس طرح احترام لوگ کرتے ہیں اسی طرح دینا ہوگا آپ کو، جس طرح لوگ احسان کرتے ہیں آپ پر اسی طرح آپ کو احسان واپس دینا ہوگا لوگوں پر۔ اس طرح نہیں کہ میں فرزند رسول لیتا رہوں اور واپس ان لوگوں کا فریضہ ہے کہ میرا احترام کرے اور میں لوگوں کا احترام نہ کروں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری کے بنا پر کسی کا توہین کرنا اور کسی کو برا کہنا اور پھر ان سے محبت نہ کرنا، یہ فسق ہے، فسق اعظم ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے سب شیعوں سے محبت کرنا واجب ہے۔ کوئی سید اگر آ کے شیعوں کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے یہ دوسرا جو سید ہے یہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے، میں یہ ناصبی بھی ہے، وہابی بھی ہے، جو بھی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس جیسا فاسق دنیا میں نہیں ہے۔ وہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے نکل چکا ہے، جو نواسب کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اور شیعوں کی وہ توہین کرتا ہے، سر پھر وہ تو ملعون ہے۔ ان کی اکثریت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ صرف مومن جو اصل مومن ہے، تقوی صرف ان میں ہو سکتی ہے، یعنی ان سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ یہ عجیب بات کرتی ہے۔ نہیں اس طرح تو نہیں، آپ کو پتہ ہے دنیا میں سید کتنے ہیں بھائی، ابھی امریکہ میں آ جائیں سید شرابی ہیں، سید کسینو میں ان کا رہنا سہنا ہی کسینو میں ہوتا ہے۔ سید ابھی سیدانیہ کتنی ہمارے مشہور معروف، انہوں نے یہودیوں سے شادی کی ہے۔ جو سید اب پاکستان انڈیا میں جائے نا، سید کتنے ہیں جو وہابی ہیں؟ کم ہے بھائی۔ یہ کہ تقوی صرف سید میں ہو سکتا ہے، دوسرے میں نہیں ہو سکتا، یا ایمان صرف سید میں ہو سکتا ہے، دوسرے میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک جہالت ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات نہیں، یہ کسی شیطان کا تعلیم ہے
یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام 12 اماموں کا یہ تعلیم نہیں ہے. 12 اماموں کا تعلیم یہ ہے کہ ان کے شیعہ ان کے نور میں سے ہیں. ان کا شیعہ ان کے اولاد ان کے اہل بیت ہیں. ان کے شیعہ ان کے اہل بیت ہیں. یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض جی کروں. بالکل. یہ لائر صاحب یہ ساری گندگی یہیں برصغیر اور افغانستان میں ہوتی ہے نا, یہاں یہی موجود ہے. اس سے باہر جو پڑھے لکھے معاشرے شیعہ کی مثلا ایران میں, عراق میں, لبنان میں, وہاں کوئی ایسی قسم کی تصورات موجود نہیں ہے. یہاں جو موجود ہے صرف یہ اس جہالت کی وجہ سے, جی ہاں تعلیم کے نہ جی ہونے کی. بالکل. اور وہ جہالت کی وجہ یہ ہے کہ علماء بھی اسی جہالت پہ ایمان رکھتے ہیں نا. وہاں افغانستان کے جو علماء ہیں جی ہاں بالکل. وہ بھی اسی کو پروپیگیٹ کرتے ہیں, اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ اتنے جاہل ہیں, اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ بھی اسی لائن پہ لگے ہوئے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ غلط احادیث, کچھ غلط روایات جو وہ جماعت عمریہ یا صوفیوں کے کتاب سے ہیں, اس کا کوئی اصل ہی نہیں ہے. وہ اس کو لے کے آ جاتے ہیں, پھر اس کو آگے بڑھا چڑھا کے اس میں کچھ اپنے سے ملا کر پھر یہ فتنہ شروع کر دیتے ہیں کہ جو نواسب کے ساتھ دوستی کرو اور شیعوں کے ساتھ دشمنی کرو. یہ کیا عرض کر سکتے ہیں, اس سے بڑا کفر ہے ہی نہیں دنیا میں کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شیعوں کو, جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے قتل ہوتے رہے, ذبح ہوتے رہے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے. اللہ جانتا ہے, میں افغانستان کی شیعوں کے جب حال دیکھتا ہوں تو مجھے اکثر رونا آتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ان کے ہسپتالوں میں دھماکے خودکش حملے, آپ نے دیکھا زندگی میں کہ ہسپتال میں, ان کے ہسپتالوں میں, ان کے مساجد میں, ان کے امام بارگاہوں میں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اسکولوں میں کئی 100 بچے مر جاتے ہیں ایک دفعہ. ایسے خودکش حملے ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں, ہمیشہ ہوتے ہیں, ہر 3 مہینے 4 مہینے کے بعد کے. پہلے تو زیادہ ہوتا تھا, اب اتنے. اور یہ صرف کس لیے, صرف یہ کہ شیعہ, اور تم پھر آ کر نواسب کے ساتھ مل جاؤ, ان کی توہین کرو, ان کو گالی دے دو, ان کو تحقیر کرو. تم سید ہو, یہ سیادت یہی ہے. اہل بیت علیہ لازمی بات ہے, ایسے اشخاص یہ یزیدی ہیں, یہ یزید کے نسل سے ہو سکتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام سے ان کا کیا واسطہ کہ تم یہ کس امام کے یہ تعلیمات ہیں, کس پیغمبر کے یہ تعلیمات ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اجنبی کو گلے لگاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ میں انا وعلی ابوا هذه الامه, میں اور علی علیہ السلام اس امت کے باپ ہیں. ہمارے شیعہ ہمارے اہل بیت ہیں, ہمارے شیعہ اللہ کے نور سے خلق کیے گئے. ہمارے شیعہ ان المؤمن اخو المؤمن, یہ کتاب اس میں ایک پورا باب ہے کتاب المؤمن میں. المؤمن میں امام ہادی علیہ السلام کے صحابی سعید بن الحسین الاحوازی ایک پورا باب, اتنے روایات زیادہ ہیں کہ مومن کا بھائی ہے, ایک ان کا باپ ہے, کہ ان کا ماں ہے, کہ یہ اللہ کے نور سے خلق کیے گئے ہیں. اگر ایک مومن کو تڑپ پہنچے تو سارے مومنین کو اس سے بےتاب ہونا چاہیے. اس کے روایات بہت زیادہ ہیں. اور جو ایک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شیعہ ایک مومن کی وہ بے حرمتی کرتا ہے, میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں, المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ, یہ حدیث تو میں دکھا چکا ہوں. اچھا ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب محاسن میں ملاحظہ فرمائیے, کتاب محاسن برقی میں یہ روایت, کتاب المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد برقی, شعب دار الکتب الاسلامیہ, یہاں میں ملاحظہ فرمائیے. لا تحقروا معاف کیجیے کیا ہو گیا, یہ حدیث ہے بھائی, لا تحقروا مؤمنا فقیرا, کسی غریب مومن کی تم توہین نہ کرنا. فإنه من احقر مؤمنا فقیرا, جو شخص ایک فقیر مومن کی تحقیق کرتا ہے, واستخف به, اس کو ہلکا سمجھتا ہے, اس کو ناچیز سمجھتا ہے, حقرہ اللہ اس کی تحقیر کرتا ہے. اللہ اس متکبر مغرور آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. وَلَمْ يَزِلِ اللَّهُ مَاقِتًا حَتَّى يَرْجَعَ عَنْ مَحْقِرَتِهِ أَوْ يَتُوبَ, اور اللہ کا غضب اس شخص پہ رہتا ہے ہمیشہ, مگر اس وقت تک کہ وہ توبہ کرے اور آ کر اس مومن سے معافی مانگے, وہ توبہ کرے. وَمَنِ اسْتَذَلَّ مُؤْمِنًا أَوْ احْتَقَرَّهُ لِقِلَّةِ ذَاتِهِ يَدِهِ أَوْ وَلِفَقْرِهِ شَهَّرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ. جو شخص ایک مومن کی, کس لیے یہ مومن بھائی یہ دنیا میں عزیز نہیں ہے, اس کی عزت نہیں ہے, یہ مومن فقیر ہے بیچارہ, کسی چھوٹے خاندان کا ہے, کسی بھی وجہ سے اس کی تحقیر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سب خلائق کے سامنے اس شخص کی بے عزتی کرتا ہے روز قیامت. پھر حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لِيَأْذَنَ بِحَرْبٍ مِّنِّي مَنْ أَذَلَّ عَبْدِي وَلْيَأْمَنْ غَضَبِي مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک مومن کی بے عزتی اور تحقیر کرتا ہے تو وہ مجھ سے اس نے جنگ کا اعلان کیا. وہ کفر ہے. جو اللہ سے لڑتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. وہ مجھ سے لڑائی کا اس نے اعلان کیا. اور جو شخص مومن کی عزت کرتا ہے وہ میرے غضب سے وہ امن میں ہے. میں اس پہ غضب نہیں کروں گا. تو مومن کا اتنا وہ ہے، اتنا وہ کسی بھی خاندان کا ہو، اتنا مقام ہے. امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل خلق المؤمن من نور عظمته وجلال کبریائه. اللہ تعالیٰ نے مومن کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شیعہ کو اپنے نور عظمت سے اور اپنے جلال کبریا سے خلق کیا ہے. فمن طعن على المؤمن او رد عليه قوله فقد رد الله في عرشه. جو کسی مومن کو طعنہ دیتا ہے، تیرا تو شکل ایسا ہے، تیرا تو خاندان ایسا ہے، تو ایسا ہے، فلان ہے، یا اس کو رد کرتا ہے، تو اس کا کیا، اس نے اللہ کے حکومت پہ، عرش اللہ یعنی اللہ کی حکومت، اللہ کی بادشاہت، اس کو رد کیا. وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَإِنَّمَا هُوَ شِرْكُ الشَّيْطَانِ. وہ اللہ کی دین پہ ایسا شخص نہیں ہے، وہ شیطان کی اولاد ہے، وہ شیطان کا نسل ہے. وہ شخص شیطان کے نطفے میں سے وہ شخص جو مومن کو اس طرح تحقیر کرتا ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی سبب وہ جہالت ہے اور علماء کی ضلالت اور گمراہی ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کو بھول جانا. اہل بیت علیہ السلام نے کتنا اصرار کیا، اللہ جانتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جتنا اصرار کیا مومن کے، شیعہ کی عظمت پر، شیعہ کے ایک دوسرے کے حقوق پر. یہ بہت ہی ایک وسیع باب ہے اس کو، کیونکہ شیعہ لوگ بھول چکے ہیں، علماء بیوقوف ہیں، مولوی لوگ بیوقوف ہیں، وہ ایک اور وادی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے وادی میں پڑے ہوئے ہیں. وہ غلط روایات کہ اگر مومن اگر صحیح شراب بھی پیتا ہے تو اس کا احترام کرو، اس طرح کی جو روایت بھی نہیں ہے نا، صوفیوں وغیرہ کی کتابوں سے لے کر وہ انہوں نے مشہور کر دیا روایت کے طور پر. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہوا ہے، یہ مصیبت بنا ہوا ہے. تھینک یو میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. جی سلامت رہے. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عزت دے. میرے پروگرام دیکھنے کا بڑا شکریہ آپ سب کو. اللہ تعالیٰ سلامتی دے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے ہفتے والے دن. جماعت عمریہ کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوگا اور آپ دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. اور اس پروگرام کو انشاءاللہ یہ جو عظمت السادات ہے کتاب ہے مولوی تاج حیدری صاحب کی، اس کے لیے ایک اور پروگرام کرنے کی ضرورت ہے.